نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج ایک بڑا پرابلم ہو گیا میرے ساتھ، اچانک پتہ نہیں میرا فون جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا، میں آپ لوگوں کو میسج بھیج نہیں سکا، لیکن لنک پرانا والا ہی ہے۔ میں نے کسی ساتھی سے کہا تھا کہ وہ بھیج دیں اگر، لیکن پرانا والے لنک ہے تو انشاءاللہ اگر لوگوں نے پرانے والے کو لنک کو کر لیں گے اٹیچ تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں۔ اسم ہم نے شروع کیا، اسم کے حوالے سے ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور ہم نے سادہ سا جملہ اسمیہ بنائے تھے جس کے اندر مبتدا بھی مفرد تھا اور خبر بھی مفرد تھی۔ پچھلے سیشن کے اندر ہم نے ایک مرکب شروع کیا اور وہ مرکب تھا مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ جس اسم کی صفت کو بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں اس کی خوبی یا اس کی برائی یا اس کی کمی یا اس کی زیادتی بیان کی جائے وہ صفت کہلاتی ہے۔ مرکب توصیفی میں اصل اہمیت جو ہے وہ موصوف کی ہے، اور صرف جو ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے 100%، یعنی اگر موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے تو صرف بھی معرفہ آتی ہے، موصوف جو ہے وہ مؤنث ہے تو صرف بھی مؤنث آتی ہے، موصوف اگر حالت رفع میں ہے تو صرف بھی حالت رفع میں آئے گی۔ بس صرف ایک چیز کا خیال رکھیں، جب موصوف غیر عاقل ہو، کیونکہ غیر عاقل کی جب جمع آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اشارہ بھی واحد مؤنث کا استعمال ہوتا ہے، خبر بھی واحد مؤنث کی استعمال ہوتی ہے، اور صرف بھی واحد مؤنث کی استعمال ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ اسلوب موجود ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو صرف جو ہے وہ واحد مؤنث بھی آتی ہے اور جمع مؤنث بھی استعمال ہوتی ہے۔ مختلف ہم نے مرکبات کیے تھے آپ کے ساتھ، اور ان مرکبات کے حوالے سے جو ہے ہم نے پھر ایک چیز اور بھی نوٹ کی کہ جو مرکبات مرکب ناقص ہیں یہ جملے میں بھی کوئی نہ کوئی اپنا حصہ بناتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ خبر بن کے بھی آ سکتے ہیں اور مبتدا بن کے بھی آ سکتے ہیں۔ جب مبتدا بن کے آئیں گے تو مبتدا کے قانون کو ذہن میں رکھیں آپ نے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے، تو مرکب توصیفی معرفہ بنے گا۔ اگر خبر کے طور پہ لائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ خبر نکرہ ہوتی ہے تو اس کو نکرہ بنائیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی اس گرامر کے حوالے سے میں ایک رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ایک سوال ذہن میں لوگوں کے آئے اور آ بھی سکتا ہے کہ جو ہم یہ گرامر پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں کس حد تک فائدہ ہوگا، اور کیا ہم یہ جو ہمارا اصل آبجیکٹو ہے قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، وہ کیا حاصل ہو سکے گا، اور اگر حاصل ہوگا تو کتنے عرصے میں حاصل ہوگا، یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں دو باتیں ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح سے کہ پہلی بات تو کوئی بھی زبان آپ جب نئی زبان سیکھنے جاتے ہیں تو وہ پہلے چند دنوں میں پڑھ کے یا اس کے کچھ قواعد پڑھ کے اگر آپ سمجھیں کہ آپ اس کو پورا عبور حاصل کر لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو عربک زبان ہے یہ بہت وسعت والی زبان ہے، بہت بڑی زبان ہے، اور پھر خاص طور پر جب قرآن کی بات آئے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے، اس میں بہت وسعت ہے۔ یہ جو عربی گرامر ہم پڑھتے ہیں یہ وہ قواعد ہیں جو آپ کو مدد دیتے ہیں اس کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے جیسے آپ کی ووکیبلری بڑھے گی
آپ کی اسی طرح سے آپ کی کیپیسٹی قرآن کو سمجھنے کی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بڑھتی جائے گی. لیکن یہ پروسیس ہے، یہ ٹائم اس میں چاہیے، اس کو وقت لگے گا. آپ اپنے قواعد سارے سمجھیں گے، ساری چیزوں کو دیکھیں گے، پھر جا کے انشاءاللہ چیز اسٹیبلش ہوگی. تو یہ عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو وسوسے ڈالے آپ کے اندر. یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو خود دوسروں کے تھرو کوئی ایسے وسوسے ملیں جس سے آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل آپ ہو جائے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے قرآن تو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا، میں تو اسی طرح سے ہوں جس طرح سے پہلے. تو یہ پروسیس سارے ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگائیں. ہفتے میں 2 کلاسز آپ لوگ لیتے ہیں، 1 گھنٹے کی یا سوا گھنٹے کی. اگر یہ آپ کلاسز نہ ملیں لیٹ سے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن اگر آپ یہ کلاسز لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس کا آپ کو فائدہ ملے گا، ضرور آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈے 1 کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں. یعنی جب میں آپ کو کہتا ہوں قرآن کے ساتھ ڈے 1 سے اٹیچ کریں تو جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کو روز، اس کو کم سے کم اس دن یا اس کے دوسرے دن ضرور کوشش کریں دیکھنے کی کہ قرآن مجید میں جو کچھ آپ نے پڑھا اس میں سے کیا کیا چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں، کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں آپ کے پاس. اور اس میں جو بھی آپ کو کوئی اشکال ہو یا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ضرور ریز کریں، تاکہ اس سے آپ کے کنسیپٹ جو ہے نا وہ کھلتے بھی رہیں گے. کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور اسی پروسیس سے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو تھوڑی سی ہمت رکھیں. ڈیفینیٹلی میں ہمیشہ اپنے ابتدائی لیکچر میں بھی یہ بات کرتا ہوں اور بیچ میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اس کے اندر تھوڑی سی ہمت رکھنی پڑے گی. اب اتنی جلدی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ شیل میں مت لے کے جائیے گا کہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا. حاصل ڈیفینیٹلی ہوگا. اور یہ تو ویسے بھی اللہ کوئی عام سی چیز ہو وہ بھی آدمی ریگولر پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ آدمی کو مل جاتا ہے. یہ تو پھر اللہ کا کلام ہے اور آپ کو یہ بھرپور ایڈوانٹیج دے گا. اس کی قواعد کو سمجھ، نہ صرف قواعد کی حد تک بلکہ اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنے میں بھی بڑی مدد دے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹرانسلیشن ہوا کس طرح سے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے لیے بڑا آسانی سے آپ اس چیزوں کو کرنا بھی شروع کریں گے. لیکن وہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ آپ اپنا اٹیچ اس کے ساتھ رکھتے رہے، اپنے آپ کو اٹیچ کرتے رہے. لیکن اگر آپ کے ذہنوں میں یہ ہو کہ نہیں ہم اٹیچ بھی نہیں رکھیں گے اور صرف یہاں جو کلاس ہوگی اس کو کریں گے اور اس کے بعد ہم قرآن کھولیں گے اور ہمیں قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. یہ کسی طرح سے بھی ممکن نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے ساتھ اگر اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے تو کچھ وقت اس کو دینا پڑے گا آپ کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانیاں پیش ہوں گی اور ضرور آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، ڈیفینیٹلی ملے گا انشاءاللہ. تو مرکب توصیفی کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھے تاکہ ہم پھر آج ایک تھوڑی سی چیز اور مرکب توصیفی کے حوالے سے کرنا چاہوں. کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھے پلیز. اور اگر نہیں ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں. جی کون بتائے گا؟ بابرا جی آپ بتائیں گے؟ سر پتہ نہیں چل رہا کیا لکھا ہے. اچھا نظر نہیں آ رہا. متاع قلیل. قلیل تو تھوڑا کہتے ہیں، متاع سرمایہ میرے خیال میں. اب آپ نے جو مجھے چیز بتانی ہے وہ آپ سن لیں پہلے. آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ایک مرکب ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب آپ نے مجھے جو چیزیں بتانی ہے وہ بتانی ہے. آپ نے مجھے اس کے اندر آپ نے مجھے پہلی چیز یہ بتانی ہے اس میں کہ اس متاع قلیل کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ اس کی وسعت کیا ہے. متاع سرمایہ وسعت معرف نہیں نکرہ. وسعت اس کی نکرہ ہے. وسعت اس کی کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ ہے. دوسری چیز آپ مجھے بتائیں اس کی حالت کیا ہے؟ متاع رفع، حالت رفع. حالت رفع ہے.
تیسری چیز آپ مجھے بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے. چوتھی چیز آپ مجھے بتائیے کہ اس کی جنس کیا ہے؟ اور سوری جنس تو آپ نے بتا دی، اس کا عدد کیا ہے؟ واحد. واحد. اور ترجمہ بتا دیں اس کا. آپ کیا کریں؟ ترجمہ بتائیں. متاعن قلیل، تھوڑا سرمایہ، کم سرمایہ. تھوڑا سرمایہ، کچھ تھوڑا سرمایہ، کیونکہ نکرہ کا ترجمہ کریں نا. اچھا ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سرمایہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. صوفیہ جی. سوال پوچھے اور لکھ رہے ہیں کچھ. جی صوفیہ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے بالکل. جی. یہ مجھے نظر نہیں سے آ رہا. الدین الخالص. اچھا الدین الخالص. ٹھیک ہے. ایک خالص. ہاں آپ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کی جو وسعت ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ وسعت اس کی ہم نے معرفہ کی ہے. الدین آ گیا نا، ال لگا دیا. الف لام آ گیا. وسعت جی اس کی الف لام آ گیا. یہ مجھے بتائیے کہ اس کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ اعراب اس کا حالت رفع میں ہے. یہ حالت رفع میں. آپ مجھے بتائیے کہ مذکر لگ رہا ہے کہ مؤنث لگ رہا ہے؟ یہ تو مذکر ہے کیا ہوا ہے کیونکہ خالصو آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے مذکر لگ رہا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ آپ کو جو واحد لگ رہا ہے، مثنیٰ لگ رہا ہے کہ جمع لگ رہا ہے؟ واحد. واحد لگ رہا ہے. ترجمہ کریں. الدین الخالص، ایک خالص دین. ایک کر لے. خالص دین کیوں کر رہی ہیں آپ؟ خالص دین کریں نا. اچھا سوری، ہاں سوری، اللہ ہے، سوری معرفہ ہے نا. ہاں خالص دین، بالکل خالص دین. جی کیا ترجمہ کریں گے؟ خالص دین. خالص دین. ایک اور کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نئی چیز کریں گے انشاءاللہ. جی کون کرے گا؟ خالدہ. جی خالدہ جی. کلمتن طیبتن. کلمتن طیبتن. جی مجھے بتائیے کہ یہ آپ کو اس کی وسعت بتائیے. وسعت نکرہ. نکرہ. اس کے اعراب بتائیے. کلمہ تین. جی. کلمہ تین. جی. اچھا خالصتین. تو اعراب اس کے کلمتن طیبتن. طیباتن. اچھا یہ پھر حالت جر میں ہے. حالت جر میں. اس کی جنس بتائیے. جنس مؤنث. مؤنث کیسا پتہ چلا مؤنث ہے؟ گول تا کی وجہ سے. گول تا کی وجہ سے. اور اس کا عدد بتائیے. عدد واحد. واحد ہے. ترجمہ کریں. ایک پاک کلمہ. ایک پاک کلمہ. ایک پاک کلمہ. زبردست. اچھا جی میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج مصحف اپنے ساتھ رکھیے اور مصحف اپنے ساتھ رکھ کے سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 وہ نکالیں. ہم اس سورت میں کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث الغاشیہ. حل جو ہے یہ ایک حرف ہے، انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، سوال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اتاکا یہ بھی فعل ہے، فعل آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. حدیثو یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، لیکن یہ کس طرح سے اسم ہے یہ آپ نے پڑھا نہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا آپ سے.
الغاشیت یہ بھی اسم ہے، الف لام اس پہ داخل ہوا. ترجمہ اس کا ہے کہ آپ کے پاس آ گئی چھا جانے والی کی بات، یا آپ کے پاس آ گئی ڈھک جانے والے کی بات، یا قیامت کی بات. وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ وجوہ. جی وجوہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جمع ہے وجہن کی. جمع ہے وجہن کی، جمع ہے یہ وجہن کی. وجوہ یومئذ خاشیۃ، وجوہ کیا ترجمہ کریں گے؟ ان چہرے ان کے اس دن نہیں خاشیت. وجوہ ان کا ترجمہ بتائیں مجھے سر. اچھا چہرے، چہرے یا کچھ چہرے؟ کچھ چہرے، ہاں ٹھیک ہے. کیوں وجوہن کچھ کیونکہ چہرے کیوں نکرہ، کیا ہاں آپ نے؟ جی نکرہ ہے، نکرہ. نکرہ ہے، جی کیا ترجمہ کریں گے؟ کچھ چہرے. کچھ چہرے. دیکھیں میں آپ کو جو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے نا تو خود بخود جب آپ کے سامنے قرآن مجید میں کوئی چیز آئے گی تو آپ کو یہ تو بھلے اگر اس کا معنی بھی نہیں آتا ہوگا آپ کو، لیکن آپ کو یہ تو پتا چل جائے گا کہ اس کے ترجمے میں مفہوم نکالنا کیا ہے. میں نے جی جی نکرہ ٹھیک آ گیا. کچھ چہرے یومئذ اس دن خاشیۃ جھکے ہوئے ہوں گے، ہے. جھکے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. خاشیۃ، اب وہ جھکے ہوئے کسی نے کہا ندامت سے جھکے ہوں گے، کسی نے کہا شرمندگی سے جھکے ہوں گے. بہرحال اس دن وہ چہرے، کچھ چہرے جو اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا نقشہ کھینچ رہا ہے؟ قیامت کے روز. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں وہاں تک بات پہنچی، اس دن کچھ لوگوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ، ہم لوگ یوم اذن پہ بات نہیں کریں گے؟ نہیں اس پہ نہیں، زن آ رہا ہے اس پہ. وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. عاملۃ ناصبۃ، عاملۃ ناصبۃ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ عاملۃ ناصبۃ مرکب توصیف. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، عاملۃ ناصبۃ آپ کو مرکب توصیفی لگ رہا ہے. اب مجھے اس کی، آپ جس طرح سے یہاں آپ نے کی تھی چاروں اس کی پراپرٹیز بتائیے مجھے. عاملۃ ناصبۃ کی چاروں پراپرٹیز بتائیے مجھے. اس کی وسعت بتائیے، اس کی حالت بتائیے، اس کی جنس بتائیے، اس کی عادت بتائیے. یہ مؤنث ہے مؤنث ہے اور یہ رفعی حالت میں ہے، حالت رفع ہے، اور یہ وہ ہے نقرہ ہے، نکرہ ہے، اور چوتھی چیز کیا بتانی؟ عدد، واحد. 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 ٹھیک ہے، ترجمہ کر سکیں گی؟ اپنے پاس آپ نے ترجمہ قرآن تو نہیں رکھا نا؟ نہیں، ہاں لیکن مجھے اس کا ترجمہ نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. عاملۃ کہتے ہیں محنت کرنے والے. جی محنت کرنے والی. عاملۃ کام کرنے والے، تھک جانے والے، محنت کرنے والے. عاملۃ ناصبۃ کام کرنے والے، تھک جانے والے. عامل عمل سے نکلا ہے نا، کام کرنے والا. اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو کہ بہت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبۃ محنت کرنے والے، تھک جانے والے. کیا مطلب ہوا کہ کیوں چہرے جھکے ہوئے ہوں گے؟ کیوں محنت بھی کرتے تھے، تھک بھی جاتے تھے، پھر بھی چہرے جھکے. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ جو بھی اپنی محنت کرتے تھے، وہ محنت کی جو ڈائریکشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی. یعنی عمل وہی قبول ہے جس کا حکم اللہ سے ملے، جس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے، اور جس کے اندر اخلاص ہو. اگر یہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر وہ عمل آپ کی اپنی خواہش تو ہو سکتا ہے، وہ عمل آپ کی اپنی خواہش ہو سکتا ہے. وہ عمل کی قبولیت کتنی ہوگی یہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسلا نارن حامیہ. تسلا ایک فعل ہے، تسلا
ایک فعل ہے. فعل ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, اور آپ کو عموماً کتابوں میں جس کا ترجمہ ملے گا وہ ملے گا داخل کیے جائیں گے, وہ داخل کیے جائیں گے. دراصل اس کا معنی داخل کر دینا نہیں ہے. تسلا سلا یسلا کا جو معنی ہے وہ ہے دھونکنا. دھونکنا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پرانے زمانے کی ٹرین دیکھی ہے؟ وہ ٹرین میں انجن جب چلتا تھا تو انجن کو چلانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ کوئلے لیتے تھے, کوئلے گرم کر کے وہ اندر اس کو ڈالتے تھے کوئلے کو. اس کو کہتے ہیں دھونکنا, اس کو کہتے ہیں دھونکنا. تسلا وہ دھونکے جائیں گے. نارن نارن حامیتن, نارن حامیتن. جی نارن حامیتن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. آپ بتائیں مجھے اس کو. نارن نکرہ ہے, حامیتن حالت رفع میں ہے. یہ حالت رفع لگ رہی ہے آپ کو؟ نصب سوری. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں مونس ہے. مونس کیسے بدلا مونس ہے؟ 16 میں سے ہے میرے خیال سے نارن, اور حامیتن بھی آگے گولتا ہے. گولتا ہے. صرف جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے, صرف جو ہے موصوف کو فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور نارن آپ نے کہا کہ یہ مونس ہے. کون سا مونس ہے؟ مونس نارن. ہاں کون سا مونس ہے؟ سمائی مونس ہے. کون سا مونس ہے؟ سمائی. سمائی مونس ہے. جی. اور کیا کہتے ہیں, ہاں اور واحد ہے. اور واحد ہے. تو تسلا نارن حامیہ, وہ دھونکے جائیں گے. حامیتن کہتے ہیں دہکتی کو. دھونکے جائیں گے دہکتی ہوئی آگ میں. بہت ہی کھولتی ہوئی آگ ہوگی جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے. کون لوگ ڈال دیے جائیں گے؟ وہ لوگ جن کے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. تسقا من عین آنیۃ. تسقا, تسقا سقا یسقی پلانا, یہ بھی ایک فعل ہے. تسقا وہ پلائے جائیں گے. من عین آنیۃ, عین عین آنیۃ. عین آنیۃ کیا لگ رہا ہے جی آپ کو؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. ٹھیک ہے, ذرا آپ ڈیٹیل بتا دیں مجھے اس کی. حالت جر میں. حالت جر میں. اور مونس. مونس کیسے بدلا مونس؟ بولتا. بولتا, یہ تو صفت ہے. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ موصوف. موصوف کی. موصوف کو بیس بنائیں, موصوف کو بیس بنائیں. گولتا کے چکر میں نہ جائیں. گولتا تو آپ نے دیکھ لی, آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ کا اصل بیس کیا ہونا چاہیے؟ موصوف ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں. مونس جی جوڑے کی شکل میں. ہاں, انسان کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہو. تو عین, عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو کہتے ہیں. تو کیا ترجمہ کر چلے, یہ مونس ہو گیا. آپ نے کہا حالت جر ہے, مونس ہے. مجھے بتائیں نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ لیکن سر یہ عین تو چشمہ نہیں. ابھی کمپلیٹ کرتے ہیں, بے فکر ہے. اچھا اچھا اس کو کمپلیٹ کرنے دیں. جی آپ میرا مونس ہے, حالت جر ہے. مجھے بتائیں نکرہ ہے معرفہ ہے؟ سر نکرہ لگ رہا ہے. نکرہ لگ رہا ہے. تو آپ کو نکرہ ہونے میں شک کیوں ہے, یہ پہلے مجھے بتائیں. جی سر نکرہ ہی ہے, کیونکہ الف لام ہوتا تو معرفہ. جی بولے. نکرہ ہی لگ رہا ہے. نہیں, آپ کہہ رہی ہے جب نکرہ ہی لگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو کوئی شک ہے نا. شک دور کریں اپنا.
اچھا سر ترجمہ نہیں آتا آنیہ کا. نہیں چھوڑ دیں, ترجمے کو چھوڑ دیں. آپ شک, آپ نے کہا ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نکرا ہے کہ معرفہ ہے. پہلے تو مجھے بتائیں نکرا ہے کہ معرفہ ہے. نکرہ جی بابرا جی. سر نکرہ نکرا ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرا ہے. کیسے پتا چلا نکرا ہے؟ معرفہ کی اقسام اپنے ذہنوں میں لے کے. معرفہ کی پہلی اقسام اسم علم, یہ کوئی پراپر ناؤن نہیں لگ رہا آپ کو, ایسے ہی ہے نا. جی جی معرفہ کی دوسری اقسام اسم اشارہ, یہ اسم اشارہ بھی نہیں ہے. معرفہ کی تیسری اقسام اسم ضمائر, یہ وہ بھی نہیں ہے. معرفہ کی چوتھی اقسام الف لام داخل ہوتا ہے, اس میں الف لام بھی نہیں ہے, تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ نکرہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تنوین تنوین بھی آ رہی ہے نا. اب ایک اور چیز, نہیں تنوین تو زیدن پہ بھی آ جائے گی. تو زیدن کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. تو پھر تنوین بیس نہیں ہے, تنوین بیس نہیں ہے. اب یہ مجھے بتائیں آپ کو واحد لگ رہا ہے, مثنیٰ لگ رہا ہے, جمع لگ رہا ہے؟ نہیں واحد ہے. جی بابرا جی. واحد ہے, اس کا جمع یونن ہے. نہیں میں تو جمع کی تو بات ہے, میں تو پوچھ رہا ہوں آپ کو یہ واحد لگ رہا ہے, مثنیٰ لگ رہا ہے, جمع لگ رہا ہے؟ واحد ہے. اس کا واحد ہے. ٹھیک ہے, اب بابرا جی مجھے اس کا ترجمہ بتائیے. آنیہ کا نہیں آتا. کس کا نہیں آتا آپ کو؟ آنیتن. آنیتن کا مطلب ہے کھولتا ہوا. کھولتا ہوا. تو حامیہ سر, حامیہ دہکتا ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حامیتن دہکتا ہوا. سر مجھے نہیں آ رہا, آپ بتا دیں. نہیں کوشش کریں نا. آپ نے عین کا, عین کو آپ نے کیا لیا؟ میں نے اس کو تو آنکھ کہا تھا. اچھا آپ کا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے عین جو ہے, عین جو ہے, عینن جو ہے, چشمہ. اس کے ایک معنی ہے آنکھ. اس کا عینن کا ایک معنی ہے آنکھ. عینن کے معنی ہے آنکھ, اور اس عینن کے ایک معنی جو ہے وہ چشمے کے لیے. ان دونوں کا عینن کیوں کہتے ہیں؟ آنکھ کو عینن کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ جوڑے کی صورت میں. نہیں جوڑے کی صورت کو چھوڑ دیں, ابھی تو صرف پانی عین کی بات پانی ہے. پانی جی آنسو. کیونکہ آنکھ میں بھی پانی ہوتا ہے, آنکھ میں بھی پانی ہوتا ہے, اس لیے چشمے کو اور آنکھ کو دونوں کو عینونی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا مثنیٰ بنائیں, کیا بنے گا بابرا جی اس کا مثنیٰ؟ عینانی. عینانی, عینانی. لیکن ان دونوں کی جمع میں فرق ہے, ان دونوں کی جمع میں فرق ہے. آنکھ کے لیے جو جمع آئے گی وہ آئے گی آیون, اور جو چشمے کے لیے آئے گی وہ آئے گی عیون. جمع میں فرق ہے دونوں میں, یہ یاد رکھیے گا. واحد دونوں کا ایک ہی ہے لیکن جمع میں فرق ہے. تو تسقا من, تو یہاں اب یہ آنکھ کے لیے نہیں آ رہا, یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ چشمے کے لیے آ رہا ہے. تسقا من عین آنیۃ, وہ پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے, کھولتے ہوئے چشمے کا پانی. چشمے میں سے. چشمے کا پانی. اب چشمے کا پانی کی ضرورت نہیں, چشمہ کہتے ہی اسی کو ہے جس میں سے پانی بہتا ہے. یہ والا چشمہ تھوڑی ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہے, وہ پلائے جائیں گے کس میں سے؟ کھولتے ہوئے پانی میں. تسقا من عین آنیۃ لیس لہم طعام الا من ضریع. ایک منٹ,
ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی، جب ہم نے یہاں پہ اس کو ہم نے چشمہ عین جو ہے وہ چشمے میں لیا، تو پھر ہم نے اس کو مؤنث کیوں قرار دیا؟ کیونکہ عین کو ہم کہیں بیسکلی دونوں کی تشبیہ جو ہے نا وہ اسی سے ہے. تو اچھا عین جو ہے وہ استعمال مؤنث کے طور پہ ہوگا، چاہے وہ چشمے کے لیے ہو، چاہے آپ کی آنکھ، ٹھیک ہے، چاہے وہ صحیح، آپ کی آنکھ کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لا تسمعوا فيها نہیں ليس لهم طعام الا من ضريع. لیسا بھی ایک فعل ہے، آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. لہم کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر ایک حرف بھی ہے. ہم آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ضمائر ہے. ہم آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں ضمائر. تعامن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تعامن کیا لگ رہا ہے؟ لیکن کیا لگ رہا ہے؟ تین چیزیں نا بنیادی، اسم، فعل اور حرف. تو تعامن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اسم لگ رہا ہے. کیسے پتا چلا اسم ہے؟ تنوین کی وجہ سے. جب بھی کوئی کلمہ آپ کو نظر آئے جس کے اوپر تنوین ہو یا الف لام ہو، آنکھ بند کریں اور اس کو ڈال دیں اسم کی کیٹیگری. ٹھیک ہے جی. الا من ذریع، الا یہ بھی ایک حرف ہے، من یہ بھی ایک حرف ہے. ذریع، ذریع آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسم لگ رہا ہے، فعل لگ رہا ہے کہ حرف لگ رہا ہے؟ وہ بھی اسم ہے. وہ بھی اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ تنوین آ رہی ہے. تو لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر خاردار جھاڑیاں. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ تصور کس کے بارے میں ہے؟ یہ تصور ان لوگوں کے بارے میں ہمارے مطلب کا وجوہ یومئذ خاشعۃ. اس دن کچھ لوگ ہوں گے، کچھ چہرے ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوں گے. لا یسمن ولا یغنی من جوع. لا جو ہے یہ ایک حرف ہے، یسمنو یہ ایک فعل ہے، فعل آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. واو بھی ایک حرف ہے، لا بھی ایک حرف ہے. یغنی یہ ایک فعل ہے. من یہ بھی ایک حرف ہے. جو ان کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اسم. کیسے پتا چلا؟ تنوین سے. تنوین سے. جو ان کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ جو بھوک. ان کا مطلب ہے بھوک. بھوک. جو ان کا معنی ہے بھوک. تو لا یسمن ولا یغنی من جوع. اور وہ جو کھانا، وہ جو جھاڑدار، جو انہوں نے خاردار جھاڑیاں کھائی ہیں، وہ نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں کسی قسم کا فائدہ کرے گا. یہ نقشہ کھینچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جن کے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان میں سے مت کرانا. اس کے بعد دیکھیں بڑا خوبصورت نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے. انشاءاللہ آپ سب لوگ اس کے اندر ضرور موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کیا کریں، آمین بھی کہا کریں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وجوہ ہوئی یومئذ نائمۃ. یہ بالکل اسی طرح سے آیت ہے جو آیت نمبر 2 تھی. آیت نمبر 2 کیا تھی؟ وجوہ ہوئی یومئذ خاشعۃ. یہاں کیا آیت آ رہی ہے؟ وجوہ ہوئی یومئذ نائمۃ. وجوہ اسی طرح سے چہرے، کچھ چہرے اس دن ہوں گے نائمۃ، تر و تازہ، خوش، تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے. اس دن ایک طرف کیا تھے؟ کون سے چہرے تھے؟ جو بالکل ہی جو ہے وہ جھکے ہوئے تھے، ندامت سے جھکے کہہ لیں، شرمندگی سے کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ کیا لوگ، کیسے لوگوں کی وجوہ ہوئی یومئذ نائمۃ لصیحا راضیۃ. لصیحا لام جو ہے وہ بھی حرف ہے، صیحا یہ فعل ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. اس کے بعد راضیۃ. راضیۃ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اسم لگ رہا ہے، فعل لگ رہا ہے، حرف لگ رہا ہے؟ اسم لگ رہا ہے. کیسے پتہ چلا اسم لگ رہا ہے؟ تنوین آ رہی ہے. راضیۃ راضی ہونا. وہ اپنی کوششوں پہ، اپنی محنتوں پر راضی ہوں گے. آپ ٹرانسفارمیشن دیکھیں
आमिलतुन नासिबतुन, वहां क्या था, वो थकने वाले मेहनत करने वाले थे लेकिन उनकी जो चेहरे थे वो झुके हुए। ये कौन लेंगे, उनके चेहरे बड़े तरोताजा हैं। कौन है, लिसईहा रादियतुन, वो अपनी कोशिशों पे बहुत मुतमईन थे, बहुत राजी थे। फी जन्नतिन आलियतिन, फी जन्नतिन जन्नतिन आलियतिन। जी, जन्नतिन आलियतिन, क्या लग रहा है आपको? मोहन्नस। मोहन्नस लग रहा है, ठीक है जी। इसकी मुरक्कब तौसीफ वसत बताइए, वसत बताइए, इसकी हालत बताइए। हालत इसकी जरी है, जरी नहीं होती है, जर होती है। जरी, जर, ठीक, जरी, जर, हालत जर है, मोहन्नस है। और बताइए, वसत बताइए। और जन्नत आलिया ये है वाहिद ये नकरा, ये नकरा है, नकरा है, ठीक है, वाहिद। ठीक है। और वाहिद है, जी। वाहिद है। जन्नत किसको कहते हैं? जन्नत को बाग बाग को। बाग हम जो जिसको हम जन्नत जन्नत कहते हैं ना, जन्नत के मानी है बाग। और अगर ये जन्नत की जगह आप इसको जिन्ना पढ़े तो क्या बन जाएगा? जिन। जिन। जो हर घर में पाए जाते हैं, दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। और आलियतन किसको कहते हैं? बुलंदो वाला। बुलंदो वाला, ऊंचे, ऊंचा ऊंचा, बुलंदो वाला। तो जन्नतिन आलिया, फी जन्नतिन आलिया, ऊंचे बागों बाग में। में, एक ऊंचे बाग में होंगे। तसव्वुर देखें अल्लाह ताला ने नक्शा कैसे खींचा है कि जिनके चेहरे तरोताजा होंगे, जो अपनी कोशिशों से राजी होंगे, जो अपने अमल से के साथ मुतमईन होंगे, वो कौन से कैसे बाग में होंगे? ऐसा एक बाग होगा जो बहुत ऊंचा होगा। फी जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फीहा लागिया। ला एक हर्फ है, तस्माउ ये एक फेल है, फीहा ये भी हर्फ है। लागियतुन, लागियतुन क्या लग रहा है आपको? इसम इसम लग रहा है, तनवीन से आपको पता। लागियतुन बेसिकली लफ्ज से निकला। लफ्ज किसको कहते हैं? ये बेकार। लफ्ज कहते हैं ऐसे काम को या ऐसी गुफ्तगू को या ऐसी चीज को जिसको करने या करने ना करने का कोई फायदा ना हो, जिसका कुछ हासिल ही ना हो, जिसका कोई हासिल ही नहीं हो। तो अल्लाह ताला कहता है कि वो इसमें किसी किस्म की कोई लफ्ज बात सुनेंगे ही नहीं। यानी जिससे हम अपनी आम जिंदगी में तो अपनी लफ्ज बातों में लगे रहते हैं ना, सुबह शाम लगे रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में, अपने भाई बहनों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना उल्टी सीधी गुफ्तगू में चल रहे होते हैं। वहां किसी किस्म की कोई लफ्ज बात नहीं हो, कोई बेफालतू गुफ्तगू नहीं हो। जो भी गुफ्तगू की वो खैर की और आफियत की हो। ला तस्माउ फीहा वला लागिया फीहा ऐनुन जारियतुन, फीहा ऐनुन जारियतुन। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को आप गौर करें, आपको पता चलेगा अल्लाह ताला किस तरह से चीजों को बयान करता है। मोहन्नस है ये। ठीक है। और ये जो है नकरा है, नकरा है, और ये हालत रफा में है हालत रफा में भी है जी, और ये वाहिद है। वाहिद है। ऐनुन का तर्जुमा तो आपको माना पता है, क्या तर्जुमा होगा यहाँ ऐनुन का? चश्मा, चश्मा। चश्मे ही होंगे। जारियन कहते हैं जो जारी रहता हो, जो मुसलसल बह रहा हो जी। फीहा ऐनुन जारियतुन, उसमें क्या होगा? एक बहता हुआ, एक बहता हुआ चश्मा। अब तसव्वुर करें, आम जिंदगी में भी इंसान का यही ख्वाहिश होती है कि उसका ऐसा घर हो, चाहे छोटा घर हो, 200 गज का हो, 250 का हो, 100 घर हो, 500,000 गज का घर हो, तो उसका घर ऐसा हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ एक बाग भी हो,
اور پھر کوئی پیچھے نہر بھی چل رہی ہو, کوئی خوبصورتی سے ایک نہر بھی چل رہی ہو, اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہا ہے آپ کے لیے, میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مینوفیکچرر ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیزوں سے محبت ہے, وہ اللہ تعالیٰ وہ نقشہ کھینچ رہا ہے آپ کے کن کے لیے, کہ جن کے چہرے مطمئن ہیں, کہ وہ ایسے باغات میں ہوں گے جو کہ اونچے ہوں گے, اور ان باغات کے اندر نہریں جو ہیں, یا نہریں کہہ لیں یا چشمے جو ہیں وہ جاری ہوں گے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا فیہا سرر مرفوعۃ, فیہا سرر مرفوعۃ. جی صوفیہ جی, سرر مرفوعۃ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نکرہ حالت نکرہ میں ہے, حالت رفع ہے, واحد ہے, اور یہ مجھے سرور مطلب یہ مجھے میں آپ کو بتا دوں گا, آپ نے کہا واحد ہے, ٹھیک ہے, اب آپ مجھے اس کی جنس بھی بتا دیں. یہ جنس کا ہی تو ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سرورن جو ہے وہ جمع ہے, اس لیے اس میں وہ ہم غیر عاقل کی جمع کی وجہ سے آیا ہے یہ. اچھا آپ دیکھیں نا, یہ پوائنٹ آپ کی سمجھ میں تو آ گیا نا کہ یہ سرورن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اب کیونکہ آپ جب ان چیزوں کو مرکبات, یہی چیزیں آپ کو جو ہے نا آپ کی ووکیبلری کو اور آپ کے انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرے گی. آپ نے دیکھا, آپ نے یہاں دیکھا جنتن عالیتن, یہاں آپ کو پریشانی نہیں تھی, آپ نے کہا یہ مونس نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو مونس آ رہا ہے, یہ بھی مونس ہی آ رہا ہے. بالکل جاریتن, یہاں بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے کہا عین جو ہے یہ انسان کے وہ اعضاء میں آ جاتا ہے, تو چاہے وہ آنکھ ہو چاہے وہ چشمہ ہو, وہ مونس ہی آتا ہے, یہاں بھی مونس آ رہا ہے. جی سرور پہ آ کے آپ تھوڑا سا رک سکتے ہیں. آپ نے کہا سرور آپ کو, اب دیکھیں نا, اب آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ سرور کو آپ نے جو ہے نا اپنی لسٹ میں دوڑانا ہے, مونس کی لسٹ میں دوڑائیں, کیونکہ یہ تو مونس ہے نا. جی آپ نے مونس کی لسٹ میں دوڑائیں گے تو آپ نے دیکھا اس کے اوپر کوئی علامت تو آنی نہیں, ٹھیک ہے جی. اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے, جو کچھ آپ نے پڑھا ہے بھول جائیں, اس کا معنی کیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے بالکل بھول جائیں, لیکن جو کچھ آپ نے سرور مطلب جو مونس کی سمائی مونس کی جو کیٹیگریز پڑھی ہیں اس کو ذرا گو تھرو کریں, اس کو آپ گو تھرو کریں تو آپ کو نظر آئے گا یہ سرور, یہ کسی شراب کا نام تو نہیں لگ رہا, نہیں, پھر آپ کو لگے گا کہ یہ کسی انسان کے اعضاء کا نام بھی نہیں, سرور کسی آپ نے کسی شہر یا ملک کا نام بھی نہیں سنا ہوگا ابھی تک, نہیں, تو نہیں سنا, نہیں, ہوا کا پھر نام آپ نے دیکھا کہ وہ جو 16 جو میں نے آپ کو لسٹ دی ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہے, اس میں بھی کہیں لفظ سرور نہیں آیا. نہیں, بالکل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سرور ہے یہ پھر غیر عاقل کی جمع سے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ غیر عاقل کی جمع ہے اور اس کا واحد ہے سریر. سریر, سریر کہتے ہیں تخت کو, سریر کہتے ہیں تخت کو, تو سرور جو ہے وہ اس کی جمع ہو گئی, ٹھیک ہے. مرفو کہتے ہیں, مرفو نکلا ہے لفظ رفع سے, رفع بلند, رفع ورفعنا کا لکا ذکر, کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا, رفع اونچے کو کہتے ہیں. سرور جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے اور اس کا واحد ہے سریر, جس کے معنی ہے تخت. یعنی کیا اونچے ترجمہ ہو جائے گا مجھے بتائیں, سرور مرفوعۃ ان کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اونچے تخت, بہت سارے جو بھی سارے اس میں اونچے تخت ہوں گے, فیہا اونچے تخت ہوں گے. اب آپ جو اس سورت کا مزہ پتہ کیا ہے, اس کو ویژولائز کریں آپ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں باغ ہوں گے, اونچی جگہ پہ باغ ہوں گے. آپ تصور کریں اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے اونچی جگہ پہ, اور اگر آپ کنٹری کبھی آپ نے وزٹ کیا ہو, کبھی آپ جو ہے آزاد کشمیر گئے ہو یا آپ مری وری کی طرف گئے ہو, تو اونچی جگہ پہ باغ اور نیچے جو ہے وہ کیا نام ہے, چشمے بیر, اور آپ جس جگہ پہ بیٹھے وہاں اونچے اونچے تخت ہیں جس پہ آپ بیٹھے. عام زندگی میں دیکھیں ہمارے جو تصورات ہوتے ہیں بادشاہوں کے ویسے ہی ہوتے ہیں نا, اونچے اونچے تخت ہیں جس پہ بیٹھے ہوئے وہ.
अल्लाह जी ताला नक्शा आपको खींच के दे रहा है और फिर आगे अल्लाह कहता है व अकवाबुन मौदूअतुन, अकवाबुन। अच्छा, एक मैं ग्रामर के हिसाब से एक चीज पूछ लूं। ये पूछे हाँ, ये सुरुरुन मरफूअतुन जो है, तो अब हम इसको, अगर हम नकरा है ये, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यानी कई कुछ, क्या क्या वर्ड यूज करेंगे? देखें मैं ऐसे इसके अंदर फिर आप ग्रामर के इसको आप इसको इस तरह से कहेंगे उसमें ऊंचे अब कोई खास नहीं है इसका मतलब आप, क्योंकि ये एक चीज जहन में रखें, जब आप किसी चीज का इंडिविजुअल तर्जुमा करते हैं तो डिफरेंट होता है। अब उसका अगर आपने खाली, अगर हमने सिर्फ यहाँ तक करना ना सुरूर मरफूअतुन, तो उसका आप तर्जुमा कर देंगे कुछ ऊंचे तख्त, अच्छा ठीक है कुछ ऊंचे तख्त होंगे। जी। लेकिन जब आप इसका रवा तर्जुमा करेंगे उसकी आयात के साथ, तो फिर क्योंकि उसमें लफ्ज आया फीहा, तो फिर आप इसमें कहेंगे उसमें होंगे ऊंचे तख्त। ठीक है, हो सकता है उसमें बहुत सारे तख्त भी हो। ठीक है, फिर आगे अल्लाह कह रहा अकवाबुम मौदूअतुन, मौदूअतुन। अकवाबुन जमा अकवाबुन मौदूअतुन, क्या लग रहा है जी? जमा है, ये मुअन्नस है और जमा है गैर आकिल है ये जमा, भी। ये वही गैर आकिल की जमा है। गैर आकिल की जमा है, अकवाबुन गैर आकिल की जमा है, इसलिए इसका वाहिद आया। इसका जो सिफ्त आई है वो वाहिद मुअन्नस की आई है। मौदूअतुन कहते हैं तरीके से रखे हुए, तरतीब से किसी चीज को रखना, किसी चीज को सलीके से रखना, किसी चीज को जो है ना तरतीब से रखना। अकवाबुन किसे कहते हैं? अकवाबुन जो है ये जमा है। ये किसकी जमा है? इसका वाहिद है कोब। कोबुन, कोबुन किसे कहते हैं? कोबुन कहते हैं कप को। कोबुन किसे कहते हैं? कप को कहते हैं। और ये कौन से कप होते हैं पता है आपको? ये जो छोटे छोटे कप होते हैं ना, इसको कहते हैं कोबुन। आप खुद उसको छोटे छोटे कप जो होते हैं उसको कोबुन कहते हैं। ये जो है आम जबान में तो हम बहुत सारी चीजों को फेल देते हैं, लेकिन ये वाला जो कप होता है ना, ये भी कप है, ये भी कप है, लेकिन इस कप के साथ एक हैंडल लगा हुआ है। तो इस कप को, जो हैंडल के साथ जो कप होता है उसको फिर कप नहीं कहते हैं ग्रामेटिकली, उसको कहते हैं फिंजान। उसको क्या कहते हैं? फिंजान, जिसको आप पकड़ सकते हैं। लेकिन फिंजान के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि वो ऐसा कप होता है जो बड़ा हो, जो हमारे यहाँ रमजान में जिसमें आप रूह अफ़ज़ा बनाते हैं जिस जग में, और जिसका हैंडल होता है, वो दरअसल है फिंजान। वो फिंजान कहलाता है, ये कप कहलाता है। ये कप देखा आपने? अल्लाह ताला आपको बता रहा है कप होंगे। अब आप तस्वर करें, हर हमारे घरों में, ड्राइंग रूमों में, लाउंज के अंदर कप रखे हुए होते हैं, साइडों में खूबसूरत खूबसूरत रखते हैं ना सब। सबकी बेगमां, आप लोगों ने अपने घरों को सजाया होगा माशाल्लाह, सब, मेरी बेगम भी सजाती है। और फिर ये कप रखे होते हैं और उस कप में एक मोमबत्ती भी होती है जो कभी जलती नहीं है। हमारे यहाँ तो नहीं जलती क्योंकि कहती है महंगी होती है। तो वो इस तरह से साइडों पे रखे होंगे। तस्वुर है आप बड़े बड़े तख्त पे बैठे और साइडों में जो है ना ये आपके ऐसे कप रखे हुए, लेकिन वहां जल रही होंगी मोमबत्तियां इंशाल्लाह वहां। तो ये अकवाब, मैंने कहा ना अल्लाह ताला ने ऐसा नक्शा खींचा है कि इसको पढ़ने के बाद भी अगर किसी के दिल में इस चीज की चाह हो जाए कि मैंने उस जगह जाना है, तो फिर वो काम करने की कोशिश करेगा जो महसूस है। अकवाबुम मौदूअतुन, कप रखे होंगे करीने से, बड़े तरीके से। उसके आगे का आप देखें उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सर इसे जिन्स में क्या मुज़क्कर कहेंगे? इसको गैर आकिल की जमा जो है, गैर आकिल की जमा? जी बोले, दोबारा बोले, बोले बोले, आपका सवाल बोले। मैं ये सोचे मुज़क्कर मुअन्नस जिन्स के। एक मिनट, मुज़क्कर मुअन्नस आपने जब भी देखना है, आप इसकी जमा से नहीं देखेंगे, आप इसके वाहिद से देखेंगे। किससे देखेंगे? खालदा जी, खालदा जी कहाँ चले गई?
हेलो जी जी, आवाज नहीं आ रही थी तब बंद किया था। मुज़क्कर मोन्नस आपको जब भी देखना होगा आप वाहिद से पकड़ेंगे, जमा और उससे नहीं पकड़ेंगे। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताएं फरिश्ते को क्या कहते हैं? मलाइक, नहीं, मलिक। मलिक, दो फरिश्तों को मलिकानी, मलाइक, क्या? और जमा क्या है? मलाइका, मलाइकातुन, मलाइकातुन। उसमें तो बोलता आ रही है, सही मलाइका, हाँ जी, उसमें तो बोलता आ रही है, तो आप उसको क्या मोन्नस कहेंगी फरिश्तों को? मुज़क्कर। क्यों आपने मुज़क्कर कैसे पकड़ा? क्योंकि उसका वाहिद मुज़क्कर है, हाँ जी, उसका वाहिद मुज़क्कर है। तो अकवाबुन का वाहिद क्या है? कोबुन है। अच्छा, तो ये मुज़क्कर है, ये मोन्नस कौबुन, नहीं है। सिर्फ मोन्नस क्यों अच्छा आई है? कौबुन, क्योंकि गैर आकिल की जमा है। सिर्फ मोन्नस इसलिए आई कि गैर अच्छा आकिल की कौबुन जमा से देखेंगे तो ये क्या है? जी। लेकिन फिर हमें दोबारा अगर आप तर्जुमा ना ना पता हो इसका, जी बोले, क्या कह रही फिर हैं? कैसे देखेंगे? दोबारा बोले। मैं कह रही हूँ अगर ना हमें पता हो, देखिए मैंने ना, कहा अगर आपको कौबुन का पता ना हो, पता हो हमें, अगर आप देखें, अगर आपको आम जबान में भी, उर्दू में भी अगर आपको तगय्युर का मतलब नहीं मालूम होगा तो आप क्या करेंगी? अगर मैं आपसे कहूँ मेरे तगय्युर हालात पर ना जा, इत्तफाकात ज़माने के, तो अगर आपको तगय्युर का माना नहीं मालूम होगा तो आप इस शेर का तर्जुमा कैसे करेंगे? तो जाहिर है फिर आप उस सूरत में डिक्शनरी को देखेंगे या आप किसी से पूछेंगे। ये तो मैंने आपसे कहा ना, वक्त के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी सही है, बढ़ती समझ आ रहेंगी गया, तो इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक है, फिर अल्लाह ताला कहता है जज़ाकल्लाह। वनमारिकु मस्फूफातुन। वनमारिकु मस्फूफातुन। जी क्या लग रहा है नमारिकु मस्फूफातुन? रकब तौसीफी है और क्या कहते हैं, ये भी जमा है नमारिक, हमारी कौन सी जमा है? ये भी होगी मेरे ख्याल से वही जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। ये जमा मुकस्सर तो छोड़ दें अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये कौन सी होगी? इसमें जात ही होगी ना? जी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इस पे तनवीन क्यों नहीं आई? ये भी जमा मुकस्सर थी, इस पे तनवीन है, अकवाबुल पे भी तनवीन है, नमारिकों पे तनवीन क्यों नहीं आई है? ये गैर मुंसरिफ है, गैर मुंसरिफ है। गैर मुंसरिफ है, अच्छा। तो कैसे पता चला गैर मुंसरिफ है? ये गैर मुंसरिफ नमारिक तो से अंबिया का नाम तो नहीं है किसी, ना ही ये किसी शहर मुल्क का नाम है, ना ये किसी मर्द का नाम है जो अलिफ नून पर खत्म हो, ना ये किसी मर्द का नाम है जो बोलता पे खत्म हो, ना ये किसी फरिश्ते का नाम है, ना इस पे अलिफ ममदूदा आ रही है। सर 5 हरफी है। हरफी है और पहले दो पे पता। जबरदस्त, ये 5 हरफी है और पहले दो के ऊपर फतह है, उसके फिर बाद अलिफ। अलिफ है और फिर दो। नमारिक, नमारिक किसको कहते हैं मालूम है? नहीं, नमारिक कहते हैं गाँव तकिए, गाँव गाँव तकिए। और इसकी जो वाहिद है, इसका जो वाहिद है वो है निम्रकुन, निम्रकतुन। इसका जो वाहिद है निम रा निम्रकतुन। ये मुझे बताइए कि ये मुअन्नस है कि मुज़क्कर? ये मुन्नस है, ये मुअन्नस है। कोहुन ये मुज़क्कर था, ये मुअन्नस है निम्रकतुन। नमारिको गाँव तकिए होंगे। अब तस्वुर देखिए कैसा है, ऐसा तख्त है और मसफूफन ये सब से निकला है। सब किसको कहते हैं? नहीं, आपने मस्जिदों में भी आप जाते हैं तो आपको कहते हैं सफे सीधी कर ले, एक सफ में अंदर बिल्कुल सीधे, यानी गांव तकिए बड़े तरीके से रखे हुए होंगे। यानी आप तस्वुर करें कि ऐसा तख्त है, ऊंचे ऊंचे तख्त है, उस तख्त के ऊपर भी गांव तकिए लगे हुए, हो सकता है सराउंडिंग में भी गांव तकिए लगे हो, जहाँ कुछ लोग बैठे हो, तो मजलिस हो तो लोग बैठे हो, साइडों के ऊपर जो है वो
بڑے خوبصورت پیالوں کے اندر جو ہے وہ شمع جل رہی ہو. اللہ آپ کو تصور بتا رہا ہے کہ کیسا ہے کہ وہاں گاؤں تک کی بھی. اور یہ سب کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے وجوہ یومئذ نائمہ، یہ ان کے لیے. اور یہ ساری چیزیں پتہ ہے کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے نزل. نزل کہتے ہیں پہلی ضیافت کو. آپ کے گھر پہ جب دعوت ہوتی ہے تو آپ کے گھر پہ جب مہمان آتے ہیں تو پھر آپ کی جو میڈ ہوتی ہے وہ پہلے پانی یا کوئی جوس ووس لے کے جاتے ہیں. یا آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو آج کل تو بڑا ٹرینڈ ہے، جب شادی میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی جوس لا کے دیتے ہیں یا کوئی شارٹس لا کے دیتے ہیں اور آپ کھاتے ہیں. یہ پہلی ضیافت ہوتی ہے، ایکچوئل میل تو بعد میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیسک ضیافت آپ کو بتا رہا ہے کہ جن کے چہرے ایسے ہیں ان کی تو بیسک ضیافت. اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو ہم دیں گے ہی دیں گے بائی ڈیفالٹ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم وہ بھی دیں گے جو تمہارے دل کے اندر. کیونکہ جو خواہش خالدہ جی کی ہے وہ صوبیہ جی کی نہیں ہو سکتی. جو صوبیہ جی کی خواہش ہے وہ امیرہ جی کی نہیں ہو سکتی. جو امیرہ جی کی خواہش ہے وہ بابرہ جی کی نہیں ہو سکتی. آپ سب کی اپنی اپنی خواہش اندر سے مختلف ہے، چاہے وہ رنگ کے مقابلے میں معنی میں ہو، چاہے وہ ڈھنگ کے معنی میں ہو، چاہے وہ کسی چیز کے معنی میں. تو اللہ تعالیٰ ایک تو وہ چیز دے گا جو کامن ہے. اب آپ سوچیں کیسی ضیافت ہوگی کہ جتنا بھی بڑا مجمع ہو وہ سب بھی ملے گا جو اللہ سب کے لیے کامن رکھ رہا ہے، اور ہر ایک کو وہ بھی ملے گا جو وہ چاہتا. لیکن اس سب کو حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ ایک ہی چیز، الا لیعبدونی، اس کی عبادت. اور عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے. عبادت سے جو اصل مفہوم ہے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش. اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش، اس کے حق کو حق تسلیم کرنا. جب اس کا حق کوئی آ جائے تو وہاں یہ مت کہنا کہ نہیں اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں وہ ہم نے تو اپنے مولوی صاحب سے پوچھا تھا، ہم نے تو فتویٰ لے لیا تھا، انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ گاڑی لے رہی ہیں اس کے اوپر، کیونکہ مجھے آفس آنے جانے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو میں نے تو وہ جو ہے وہ مہران والوں کے ساتھ جو ہے نا فتویٰ لے لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے گاڑی لیز پہ آپ لے لیں تو چلے گا. تو وہاں پھر یہ نہیں چلے گا. کیونکہ یاد رکھیے گا سید علی سے پوچھا گیا تھا کہ مومن، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ سیدنا علی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اور اس بات کو میں ایک اپنے فریز میں کہتا ہوں، جو فتویٰ اختیار کرتا ہے وہ مسلمان ہے. جو فتویٰ اختیار کرتا ہے وہ مسلمان ہے. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ مومن ہے. اور تقویٰ کیا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کسی چیز کو کہ کرنی ہے تو کرنی، اللہ نے کہہ دیا نہیں کرنی تو نہیں کرنی. وہ آپ کریں نہ کریں دیگر بات ہے، لیکن اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں لانی چاہیے، اس کے لیے کوئی ہمیں دوسرے توڑ نہیں چھوڑنے چاہیے. تو ملے گا یہ سب کچھ، تو ملے گا. کیونکہ اللہ کے ساتھ جب آپ اپنی محبت دکھائیں گے تو اللہ تو اس سے بڑھ کر کے دکھائے گا. وہ تو آپ کی شرک سے بھی قریب ہے. بس اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. بس اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھونڈیں. اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہی اپنے رب کو پہچانے گا. کیونکہ جو کچھ ہے وہ آپ کے نفس میں تو ہے. نفس کیا بیسکلی چیز ہے؟ نفس ہی. موت کس کو آتی ہے؟ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کیا لکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. نفس کو موت آتی ہے. نفس کیا ہے؟ بیسکلی کمانڈر ہے. ابھی میں آپ کے سامنے انور کامدی بات کر رہا ہوں، آپ سب گواہی دے سکتے ہیں کہ انور کامدی ہمارے سامنے بات کر رہا ہے. میرے اگر اس وقت 100 ٹکڑے کر دیں، میرے اندر سے آپ جو ہے وہ آنکھیں نکال سکتے ہیں، کلیجی نکال سکتے ہیں، گردے نکال سکتے ہیں، ہر چیز نکال سکتے ہیں. میرے اندر سے انور کامدی نہیں نکال سکتے. نکال سکتے نہیں. یہی ہے کمانڈر، یہی ہے نفس. اصل چیز ہی نفس کے ساتھ ہے، کمانڈر کے ساتھ ہے. اور جب تک میڈیکل سائنس والے آپ کو ایگری کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج اگر انسان جب مر جاتا ہے تو آپ اس کی ساری چیزوں کو سٹور کرتے ہو، جس کے اندر زندگی موجود ہے، جس کا کمانڈر جاگ رہا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں ڈال دیں تو وہ کام کرتی ہے. اس کی آنکھ نکالیں دوسرے میں ڈال دیں، آنکھ چلے گی اس کی.
जिस्म सड़ सकता है, जिस्म को मौत नहीं आती, मौत किसको आती है? नफ्स को आती है। तो जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। तो अल्लाह, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं इस वक्त, आप सब गवाही दे सकते हैं कि अनवर कामदी बात कर रहा है, लेकिन अगर मेरे 100 टुकड़े भी कर दें तो आप अंदर से अनवर कामदी नहीं निकाल सकते। तो अल्लाह इसी तरह से इतना जाहिर है कि उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और अल्लाह इतना छुपा हुआ है कि उससे कुछ देख नहीं सकता। तो जिसने अपने नफ्स को पहचाना वही अपने रब को पहचान सकता है। इसीलिए बार बार अल्लाह कहता है कुरान हम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों से ताले लग गए? तो ये सारा सब कुछ है ही इसी के लिए। इंसान और जानवर का जो बुनियादी फर्क है वो फर्क ही यही है कि जो इंसान के अंदर अल्लाह ने जो नूरी शय भेजी है, जो नूरी शय भेजी, वो नूरी शय कब भेजी थी? जब माँ के पेट के अंदर 120 दिन उसने गुजारे, तो जो रूह जिसने पहले दिन वादा ले लिया था, अल्लाह ने तमाम रूहें पैदा की और सबसे अल्लाह ने वादा लिया, अलस्तो रब्बी, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? हम सब ने कहा था माँ, कालू बला, बेशक, क्यों नहीं, शहीदना, हम गवाही देते। उसके बाद हमें अल्लाह ने तमाम रूहों को उठाया और एक कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। 120 दिन जब आप रहम में होते तो फरिश्ता आता है, जिसकी रूह लानी होती है वो लाता है रूह और उसकी माँ के अंदर डाल देता है और फूंक देता है। ये जो रूह उसके अंदर आ गई, और ये आप मेडिकल साइंस की अगर आप बुक्स भी पढ़ेंगे और उनके साथ भी अगर आपको होगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो 120 दिन का प्रोसेस है, 40 दिन 40 दिन 40 दिन, ये जो प्रोसेस है, ये मेडिकल साइंस भी इस चीज को जानती है कि पहले 41 दिन तक, 41 डेज तक, एक इंसान का फीटस और एक जानवर का फीटस एक ही तरह से, एंड आफ्टर 42 डेज उसकी एकदम शक्ल और हर चीज बदल जाती है। सच अ ब्यूटीफुल कि आप उसको सोच नहीं सकते। तो मुख्तसर बात यह है कि अपने नफ्स को पहचानना है, और नफ्स को पहचानेंगे कैसे? उसी को पहचानेंगे जो अपने अंदर गौर और फिक्र करेंगे। अल्लाह कहता है फला यतदब्बरुन कुरान, यतदब्बरु ये एक फेल है, दब्बरा यदब्बरु, दब्बर कहते हैं पीठ को, पीठ को। अल्लाह कहता है इसके पीछे नहीं देखते मैं क्या कहता हूँ, हम इसके पीछे नहीं देखते। हम क्या कहते हैं, कोई आयत हमने देखी, हमने आयत पढ़ी, हमने कहा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, हम फौरन चले गए जनाब वो अपना क्या था, फील वाले आए थे और असहाबुल फील का ये वाकया था, इस दिन हुआ था, और जो है वो हाथी जा रहे थे और ऊपर से जो उसमें हमारे लिए सब्जेक्ट है उसको हम छोड़ देते। मेरे लिए क्या है इस आयत में, मेरे लिए क्या है? ये तो मुझसे खिताब कर रही है, किससे खिताब कर रही है? मुझसे खिताब कर रही है। सैयदना अली का एक कॉल है, मैं आपके सामने और रखता हूँ। सैयदना अली फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। नमाज में क्या पढ़ता नहीं, कुरान ही पढ़ता नहीं। और जब मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। क्या खूबसूरत, आप ये देखें क्या खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीजें मिलनी कर रही है। एक चीज और रहेगी, उसको भी कंप्लीट करते हैं। वो ज़राबीयु मबसूसत, ज़राबीयु जी, ज़राबीयु मबसूसतुन क्या लग रहा है जी? मुरक्कब तौसीफी नकरा, ठीक है, हालत रफा, ठीक है, और ये 6 हरफी है। ये 6 हरफी है। कैसे बदला 6 हरफी है? जबर, 2 पे जबर, हाँ, एक ये बेसिकली क्या है, जा रा अलिफ बा या और या, ये 2 या है, ये 2 या को फिर इकट्ठा कर दिया, हाँ जी, तशदीद का कवायद आ जाता है। इसकी जो वाहिद है वो है ज़िरबियुन। क्या मतलब? ज़िरबियुन, ज़िरबियुन कहते हैं, एक तो होता है कालीन, आप सबके घर पे कालीन होंगे, एक होता है कालीन, एक होता है गालीचा। गालीचा, गालीचा क्या और कालीन में क्या फर्क है? लीचा छोटा होगा। अल्लाह अकबर, आपने तो मतलब
आपको वहाँ छोटे मिलेंगे, नहीं बड़े बड़े वो तो पानी गालीचा नरम मुलायम नरम गालीचा एक तो नरम मुलायम तो अपनी जगह, गालीचा उसको भी कहते हैं जिसके अंदर आपका पैर जाए तो धंस जाए, बड़े बड़े नहीं होते, नरम मखमली मखमली भी हो और बेसिक भी जिसके अंदर पैर आपके अंदर धंस जाए। कारपेट तो सिंपल भी हो सकता है ना, कालीन तो गालीचे, ऐसे गालीचे बिछे हुए होंगे। और आज के दौर में तो गालीचे का फैशन नहीं है, आज तो लोग घरों में गालीचे नहीं लगाते, ना कालीन लगाते, बल्कि आजकल तो बड़ी बड़ी 1-1 मीटर 2-2 मीटर की मोटिव्स लगती है, टाइल्स आती है ना, मोटिव्स बने हुए होते हैं बड़े खूबसूरत। और फिर आप जैसे मालदार लोग होते हैं तो वो तो उसमें जो है, वो मेरी बीवी भी सामने हाथ उठा के कह रही मैं भी लगाऊंगी मोटिव्स, तो वो बड़े बड़े होते हैं, उसके अंदर जो है वो फिर खूबसूरत जो है ना वो पत्थर भी लगा देते हैं ताकि चमकते हैं। आप तस्वुर देखें कैसा अल्लाह ने तस्वुर किया। आज हम जब देखते हैं कभी कोई पुराने जमाने के ड्रामे देखते हैं, या आज भी अगर कोई नई उसमें भी दिखाएं और कोई महल का तस्वुर हो, तो महल का तस्वुर ऐसे ही होता है कि बड़े बड़े तख्त हैं जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, और अल्लाह तो बहुत सारी जगहों पे कहता है कि तख्तों पे अलल अराई के यंजुरून, वो बैठे रहेंगे आप काफी अरसे तक उसके ऊपर, और वो जो है बड़े ऊंचे बाग होंगे, नहरें जारी होंगी, उसके अंदर जो ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे, साइडों पे खूबसूरत तरीके से सलीके से जो है वो छोटे छोटे कप रखे हुए होंगे, और जो है वो गांव तकिए भी बिछे हुए होंगे, आराम से अपना टेक लगा के बैठे हुए, और खूबसूरत किस्म के गालीचे होंगे या मोटिव्स होंगे। अब ये तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारा शऊर बढ़ता रहता है, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे पास ये लफ्ज और अल्फाज हमारे पास आते रहेंगे, ये लफ्ज और अल्फाज हमारे पास आते रहेंगे। हो सकता है मोटिव्स हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसे बात और हमारी जिंदगी आगे बढ़ जाए, हम इसमें से बहुत, ये बड़ी खूबसूरत सूरत है। ये सूरत अल्लाह ताला ने दोनों नक्शे खींचे हमारे साथ। ये सूरत कराने का आपके साथ 2 ऑब्जेक्टिव थे, एक तो ये कि ये एक वन ऑफ द काइंड सूरत ऐसी है कि जिसके अंदर इकट्ठे बहुत सारे मुरक्कबे तौसीफी जमा थे, और मुरक्कबे तौसीफी की जितनी चीजें आपने पढ़ी थी वो सारी इसमें मौजूद थी, यानी वाहिद के साथ भी और गैर आखिल के साथ भी, तो वो सारी चीजें भी आपके सामने आ गई, वो भी एक चीज होगी। और उससे बड़ी जो अहम बात ये कि सूरत का जो असल जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसके अंदर जो बात बताई गई है, वो समझने की बात है। अल्लाह ताला ने 2 मुख्तलिफ लोगों के नक्शे खींचे। एक वो लोग हैं कि जिनके साथ किस किस्म का मामला होना है, कि जिनको जो है यहाँ अल्लाह कह रहा है ऐनुन जारिया, वहां है ऐनुन आनियतुन, खोलते हुए पानी के साथ, दहकते हुए आग में उनको रखा जाएगा। जन्नत, यहाँ जन्नत आलिया। और आप ये देखें, खाने पीने की कोई जिक्र नहीं किया अल्लाह ने, कोई जिक्र नहीं है, बल्कि अगर आप जब सूरह वाक़िया पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी। हम अपनी आम जिंदगी में हम खाना पीना खाने के बाद फ्रूट खाते हैं, जबकि आप सूरह वाक़िया पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा फल फ्रूट का जिक्र पहले, खाने का जिक्र बाद में। यानी गोश्त वोश्त तो आप ऐसे ही खा लेंगे, असल चीज जो खाने की तो मेवा जाते हैं, वाक़िया है, वो आप खाएंगे। अब वो किस तरह से होंगे, वो किस तरह से वो अनार होगा, वो जो हम पाकिस्तान में कंदारी अनार खाते हैं या अरब ममालिक में यमनी अनार खाते हैं, वो यमनी अनार नहीं होगा ना, वो कंदारी अनार होगा। बस वो आप देख के आप उसको कहेंगे कि हाँ कोई चीज होगी। अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा, और ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने आपको, ये जो तफासिर में मिलती है, ये उसी हिसाब से जितनी हमारी सोच है। हो सकता है कि ये जो सुरूर, ये जो शरीर है तख्त, ये वहां कोई और ही चीज होगी, ये कोई और ही चीज होगी। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला आपको, हमारी जितनी सोच है, जितनी अप्रोच है, हम वहीं तक जा सकते हैं। ये हो सकता है ये अखबार भी कोई और ही चीज होगी। हमने इसको छोटे छोटे कप ले लिए, नमारे को हमने गांव तक के ले लिए, ये उससे मिलती जुलती सी कोई चीज होगी, लेकिन कोई और ही चीज होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जन्नत तो वो मुकाम है कि जिसके बारे में ना कोई सोच सकता है, ना कोई महसूस कर सकता है, ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी जहन ने सोचा है, कोई देख महसूस भी नहीं कर सकता। और फिर जन्नत के अंदर अल्लाह ताला खुद कहता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, जब जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। और आपको पता है जन्नतुल फिरदौस के बारे में एक रिवायत है
مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنی مضبوط ہے، لیکن بہرحال میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیتا ہوں. جنت الفردوس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو روز خود سنوارتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس جنت میں کتنی وسعت ہوگی. آپ کسی بیوٹیشین کے پاس چلے جائیں، چاہے خواتین چلے جائیں چاہے مرد چلا جائیں، کسی بیوٹیشین کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ طارق امین ہو چاہے وہ نبیلہ ہو، وہ جب کسی دلہن کو یا کسی لڑکے کو جب تیار کرے گی تو کتنا تیار کر سکتے، کتنا، ایک لمٹ ہے. ایک لمٹ کے بعد جب وہ اس کو مزید تیار کرنے جائے گی یا جائے گا اس کو، تو ہوگا کیا، اس کے اندر اس کی خوبصورتی کی جگہ وہ بری یا برا لگنا شروع ہو جائے گا. اس کی وسعت لمیٹڈ ہے. وہ کہ وہ لڑکی وہاں دلہن بننے کے لیے یا لڑکا اپنا دلہا بننے کے لیے وہاں 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے وہاں پہنچا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں جب آپ جائیں اور خاص طور پہ کراچی میں اگر آپ نے نبیلہ کے پاس یا طارق امین کے پاس اپوائنٹمنٹ لینا ہے تو پہلے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملیں گے پہلے تو، اور اگر مل بھی گیا آپ کو تو پھر 4-5 گھنٹے پہلے آپ جائیں گے اور لاکھوں روپے بھی دیں گے آپ ان کو. لیکن وہ کتنا آپ کو تیار کرے گا، اس کی ایک لمٹ ہے. وہ لمٹ کے بعد وہ آپ کی شکل عجیب بن جائے گی. اسی لیے پھر بعد میں لوگ ریمارکس دیتے ہیں وہ دیکھا تھا اس کا بہت زیادہ اوور ہو گیا، تھوڑا کم ہونا چاہیے تھا، شیڈ زیادہ پڑ گیا، جو کوئی بھی اس کے لوازمات ہو. لیکن آپ جنت کی وسعت دیکھیں اور جنت الفردوس کی، اللہ روز اس کو اپنے ہاتھ سے سنوارتا ہے. تو سوچیں اس میں کتنی وسعت ہوگی اور کتنی خوبصورت بناتا ہوگا اللہ اس کو جنت الفردوس. تو دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جنت دے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم ان سب کے ساتھ، اور نہ صرف ہمیں اسے بنائے بلکہ ہمیں مقام دے کہ ہمیں بھی جنت الفردوس. اور اپنے لیے جنت الفردوس مانگے نہ مانگے، ایک بات میں آپ کو ضرور بولوں، چاہے آپ لوگ کے والدین حیات ہوں یا نہ حیات ہوں. ایک ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہم اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں ان کے مرنے کے بعد مانگتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. اپنے والدین کے لیے دعائیں ان کی حیاتی میں مانگیں، ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے لیے جنت الفردوس مانگا کریں. جن کے بھی والدین زندہ ہیں ان کے لیے آپ ضرور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس کا حقدار بنا. ان کے مرنے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس بھی یہی پروسیس آنا ہے، آپ کی اولاد نے بھی پھر یہی کام کرنا. کیونکہ یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ماں باپ نے بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا. لیکن بچوں کو کہا ہے کہ انہوں نے والدین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا. وہ بالوالدین احسانا، سورہ انعام کے اندر ایک جگہ پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل تعالوا، تم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے لیے حرام کام کون سے. اللہ تعالیٰ اس میں سب سے پہلے کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اولاد کو ناحق قتل مت کرنا، لوگوں کو ناحق قتل مت کرنا، فحاشی سے دور رہنا. اور ان بٹوین اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کہا کہ آؤ میں تم کو بتاؤں تمہارے لیے حرام کام کون سے. اب ایک سوال آتا ہے کہ حرام کام کی بات ہو رہی ہے اور ان بٹوین آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. What does this mean؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ اگر آپ نے احسان کے لیول سے ایک ذرہ بھی کام کم کر دیا، آپ حرام کے لیول میں حرام، اٹس ٹوٹلی حرام. کیونکہ اللہ نے شروع میں کہا کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں حرام کیا چیز ہے. سورہ انعام کی آیت بہت واضح آیت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی مانگیں، والدین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے بھی مانگیں، جن کی دنیا سے جا چکے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے جب درجات اونچے ہوں گے تو ہم ان کی اولاد اگر وہ بھی نیک ہوں گی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی لیٹس سے اگر آپ کی والدہ یا والدہ اگر جنت کے اے گریڈ میں ہے اور آپ نے بھی نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے اور آپ سی گریڈ میں ہیں، اللہ ان کو سی گریڈ میں نہیں لائے گا. اللہ ان کو سی گریڈ میں نہیں لائے گا، اللہ آپ کو ان کے ساتھ اے گریڈ میں ڈال دے گا. تو بیسکلی سچین آپ ان کے لیے کریں گے، آپ کے لیے کوئی کرے گا. اور والدین کا یہ جو درجہ ہے بہت بڑا درجہ ہے، اتنا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 ایسے مقام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، صرف میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جہاد کرو، نہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، نہ اللہ تعالیٰ نے کہا زکات دو، نہ اللہ تعالیٰ نے کہا حج کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. تو یہ اپنے بہترین سلوک کی مثال کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم پاؤ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو، تو پہلی بات ان کے سامنے تف مت کرنا. یہ تف پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے والدین کے سامنے کھڑے اور آپ ہلکا سا شولڈر اپنا ایسے کرتے ہیں نا، ایسے، یہ تف ہے. ہمارا تو یہ عالم اپنے ماں باپ کو کہتا ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، آپ کو کیا پتا. سوال ہی پیدا ہوا. جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقف جناح الذل، وقف جناح الذل، اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا دو، جیسے پرندہ نہیں جھکا دیتا ہے اس طرح. یہ مقام ہے اللہ نے رکھا. یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے. جن کے ہیں وہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے، جن کے نہیں ہے وہ بھی آج بلیسنگ آپ کو دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ماں باپ کا ایک رشتہ ہی کیسا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو اس کی ریپلیسمنٹ تو مل ہی نہیں سکتی. دیر از نو وے. تو جن کے والدین آپ میں سے جن کے والدین حیات ہیں، کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ اور آپ نے ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کی ہو، سب نے کی ہو، اگر ایسی کی ہیں ہم نے، تو ہم ان کی معافی مانگیں، ان سے معافی مانگیں. اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے جو ہے نا اور ایسے کام کریں جو ان کے درجات کو اوپر کریں، جو آپ کے بس میں ہو، جو آپ کی کیپیسٹی میں. اور خاص طور پہ وہ کام جو اگر آپ کے والدین اگر دنیا میں نہیں ہے اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کی کوئی خواہش تھی کسی کام کرنے کی جو وہ نہیں کر سکے تھے اور آپ کے بس میں ہے کہ وہ کام آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور ان کے لیے ضرور کیجیے. اور وہ تمام لوگ جن سے آپ کے والدین محبت کرتے تھے، جن سے جو ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں والدین چلے جاتے ہیں دنیا سے، آپس میں بھائی بہن بھی ملنا چھوڑ دیتے. چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، نانی، دادی کو تو بھول جائیں، آپس میں بہن بھائی بھی ملنا چھوڑ دیتے. بہت سارا لوگ، مجھے 30 سال ہو گئے سعودی عرب میں بعض لوگوں سے سنتا ہوں کہ یار آپ جاتے نہیں، کہنا کیا کریں گے جا کے، کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی کیا ہے، 3 بہنیں 2 بھائی ہیں، کہاں جائیں گے. مطلب یہ لیول ہے. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری اپروچ ہے. وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جن سے ان کو محبت ہے ان سے آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف حق اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا فون خراب ہے، مجھے نہیں معلوم میں آپ کو ایکسرسائز کیسے بھیجوں گا، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے آپ لوگوں کو بھیج دوں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.